السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ برطانوی شہزادے چارلس میں چند علامتیں ظاہر ہونے پر کورونا کا ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آ گیا۔ سعودی عرب نے تمام رہائشیوں کے ایک ریجن سے دوسرے ریجن آنے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اسپین کے قدیم شہر غرناطہ کی گلیوں میں 500 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی، وہاں اس سے قبل اذان دینے پر پابندی تھی۔ سائنسدانوں نے سمندر سے تازہ پانی کا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا ہے، حجم 2000 مربع کلومیٹر سے زیادہ۔ کابل میں مسلح افراد نے سکھوں کے گردوارے کو نشانہ بنا ڈالا، کچھ میڈیا میں 15 اور کچھ میں 25 کے قریب ہلاکتوں کی اطلاع۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے دکانداروں نے دکانوں کے سامنے سرکل بنا لیے جن کا فاصلہ 4 فٹ رکھا گیا۔ اولمپکس 2020 ایک سال کے لیے ملتوی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں لوگ نزلے زکام سے ہلاک ہوتے ہیں مگر معیشت کو بند نہیں کیا جاتا۔ لاک ڈاؤن کا ذمہ دار ڈاکٹرز کو قرار دے دیا۔ اس سال حج منسوخ کرنے کی افواہوں کے بعد سعودی عرب کا بیان کہ کورونا کے باعث حج منسوخ کرنے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کرنسی نوٹوں سے کورونا کے پھیلاؤ کے بعد دنیا میں کرپٹو کرنسی کی خریداری میں حیرت انگیز تیزی۔ اٹلی میں اکثر مریض اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر برطانوی شہزادے چارلس میں چند علامتیں ظاہر ہونے پر کورونا کا ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد شہزادے کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ 71 سالہ ولی عہد میں نزلہ اور زکام جیسی چند علامتیں ظاہر ہوئی تھیں۔ شہزادے نے گزشتہ 2 ماہ میں کئی مہمانوں سے ملاقاتیں کی تھیں اور وہ بیرون ملک دورے پر بھی گئے تھے۔ ان کی بیماری کی علامات ابھی معمولی نوعیت کی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ملکہ برطانیہ اور شہزادہ چارلس سمیت 70 سال سے زائد عمر کے حامل شاہی خاندان کے ممبران کو ہجوم سے دور اور پرسکون مقام پر قرنطینہ کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ خبریں بھی گردش میں تھی کہ شہزادہ ولیم ملک کے بادشاہ کے طور پر خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ دنیا میں 1,10,000 سے زائد افراد اس سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر کورونا کے لیے اختیار کرنے والی احتیاطی تدابیر مزید سخت کرتے ہوئے سعودی عرب نے تمام رہائشیوں کے لیے ایک ریجن سے دوسرے ریجن آنے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں داخلے اور باہر نکلنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ان شہروں میں کرفیو کا وقت دوپہر 3 بجے سے شروع ہوگا۔ ادھر کورونا سے بچاؤ کے لیے اسپین کے قدیم شہر غرناطہ کی گلیوں میں 500 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی۔ اسپین کی البیازین مسجد میں 500 سال کے بعد اذان دی گئی، جبکہ اس سے قبل اسپین میں اذان دینے پر پابندی آئی تھی۔ نہ صرف مساجد پر بلکہ اسپین میں رہنے والے کچھ مسلمانوں نے گھروں کی بالکونیوں میں کھڑے ہو کر بھی اذانیں دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسپین کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے جہاں اب تک تقریباً 3000 افراد ہلاک جبکہ 42,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب دنیا بھر میں 18,800 سے زائد افراد ہلاک اور 4,42,000 متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 1,08,000 سے زائد مریضوں نے اس کو شکست بھی دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اس کا نیا مرکز بن سکتا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 206 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ باقی دوستو، مزید ڈیٹیل آپ میری اس ویڈیو میں نیچے سکرول کرتی پٹی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر سائنسدانوں نے سمندری تہہ سے تازہ پانی کا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا ہے جس کا حجم 2000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ ذخیرہ نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے کے قریب سمندری تہہ کے اندر دریافت کیا گیا ہے، جس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ یہ دریافت 8 سال سے جاری تحقیق کے نتیجے میں ہوئی، جس کے مطابق تازہ پانی کا یہ ذخیرہ سمندری تہہ میں تقریباً 65 فٹ گہرائی میں ہے، جبکہ یہ نیوزی لینڈ کے ساحلی شہر تیمارو سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسلح افراد نے سکھوں کے گردوارے کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کچھ میڈیا میں 15 اور کچھ میں 25 کے قریب افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ طالبان نے واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔
بدھ کی صبح 8 بجے کے قریب متعدد مسلح افراد عبادت گاہ میں داخل ہوئے، جنہوں نے یہ کارروائی کی اور 150 افراد کو یرغمال بھی بنا لیا گیا، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ صبح کے وقت عبادت کے لیے آئے تھے، جن کو اب چھڑا لیا گیا ہے۔ افغانستان میں 300 کے لگ بھگ سکھ خاندان رہائش پذیر ہیں اور ماضی میں بھی انہیں اسی قسم کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ سن 2018 میں مشرقی شہر جلال آباد میں بھی ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ادھر بھارت میں کورونا سے بچنے کے لیے 24 مارچ سے 21 دن تک لاک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا نفاذ کرتے ہوئے تمام کاروباری مراکز، عوامی مقامات، ٹرانسپورٹ کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم اس دوران سبزی، پھل، گوشت، راشن اور دودھ کے دکانوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ملنے کے بعد شک تھا کہ دکانوں پر لوگوں کی بھیڑ ہوگی، اس لیے وہاں کے دکانداروں نے حفاظتی اقدامات اٹھاتے ہوئے لوگوں میں فاصلہ رکھنے کا توڑ نکال لیا ہے۔ مقامی دکانداروں نے دکانوں کے باہر سرکل بنایا اور ان سرکل میں 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راشن اور دودھ کی دکانوں سمیت دیگر دکانوں کے باہر 3 سے 4 فٹ کے فاصلے پر سرکل بنائے گئے ہیں، جہاں لوگوں کو کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ دوستو، یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے، میرے خیال میں پاکستان میں بھی اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ ادھر انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے کورونا کے پیش نظر اولمپکس 2020 کو 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اس سال ٹوکیو میں اس کا انعقاد ہونا تھا۔ IOC کی جانب سے اولمپکس 2020 کا شیڈول جاری کیا تھا، جس کے مطابق 24 جولائی سے شروع ہونے والے مقابلے 9 اگست تک جاری رہنے تھے۔ ان مقابلوں میں دنیا بھر کے ایتھلیٹس نے حصہ لینا تھا، لیکن تمام ہی ممالک نے فلائٹ سرگرمیاں معطل کر دی، جس کی وجہ سے ان کی دستیابی ناممکن تھی۔ اولمپکس کمیٹی کا کہنا تھا کہ ہمیں ایونٹس کے ملتوی کرنے کا بہت زیادہ افسوس ہے، مگر کھلاڑیوں اور شائقین کی زندگیاں ہمارے لیے بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے تمام ممالک کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ملک میں کورونا کے باعث مسلسل ہلاکتوں کے باوجود دعویٰ کیا ہے کہ 12 اپریل تک ملک میں صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہر سال ہزاروں لوگ نزلے کے باعث ہلاک ہوتے ہیں، مگر معیشت کو بند نہیں کیا جاتا۔ صدر ٹرمپ نے لاک ڈاؤن کا ذمہ دار ڈاکٹرز کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ لاک ڈاؤن ہونے کے لیے نہیں بنا۔ اس کی وجہ سے گزشتہ کئی روز سے امریکہ کی 20 کھرب ڈالر کی معیشت جمود کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں معمولات زندگی بہت جلد دوبارہ نارمل ہو جائیں گی، ان لوگوں کی سوچ سے بھی جلدی کاروباری زندگی بحال ہو جائے گی جو سوچ رہے ہیں کہ اس میں 3 سے 4 ماہ لگیں گے۔ ہم علاج کو اس قدر سنگین نہیں ہونے دیں گے کہ وہ خود ایک مسئلہ بن جائے۔ امریکہ میں ایک ہی روز میں اس کے باعث 132 افراد کی ہلاکت کے بعد وہاں اموات کی مجموعی تعداد 700 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ 9000 سے زائد نئے مریض رپورٹ ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد 53,000 ہو گئی ہے۔ ادھر سعودی عرب میں اس سال حج منسوخ کرنے کی افواہوں کے بعد سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نے کورونا کے باعث اس سال حج منسوخ کرنے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اگر حج کی منسوخی کا کوئی فیصلہ ہوا تو اس فیصلے سے عازمین حج کو بروقت ذمہ داری سے مطلع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں اقامہ کی سہولت کے ساتھ بے روزگار پاکستانی جو کورونا کے خلاف کیے گئے اقدامات سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے حوالے سعودی حکومت نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس غیر منسوخ شدہ اقامے اور قانونی ایگزٹ موجود ہے، وہ سب پروازیں بحال ہوتے ہی واپس جا سکیں گے۔ اسی طرح جو لوگ وزٹ ویزا یا عمرے کے لیے سعودی عرب گئے تھے مگر واپس اپنے ملک نہیں پہنچ سکے، ان پر ویزا کی تنسیخ پر زائد پیسے نہیں لیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی ہوگی۔ دوستو، کیا کرنسی نوٹوں سے کورونا پھیل سکتا ہے؟ اس سلسلے میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرنسی نوٹ کے ذریعے اس کے پھیلنے کے امکانات بالکل موجود ہیں۔ ماہرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک اور کاغذ پر کچھ دن رہتا ہے، جس کا دورانیہ 1 یا 2 دن ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کاغذ پر سورج کی روشنی براہ راست پڑ رہی ہو تب۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرپٹو کرنسی کو تیزی سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، خاص طور پر کاغذ کے بنے کرنسی نوٹوں سے کورونا کے پھیلاؤ کے بعد دنیا میں کرپٹو کرنسی کی خریداری میں حیرت انگیز حد تک تیزی نظر آئی ہے۔
ادھر بی بی سی کے مطابق جب آپ کا کوئی پیارا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو اس کو آخری الوداع کہنے کا موقع ملنا ہی آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کورونا اٹلی کے شہریوں کو اس اہم موقع سے بھی محروم کر رہا ہے۔ اٹلی کے شہر ملان میں تدفین کی سہولیات فراہم کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ اس وبا کی وجہ سے لوگ 2 مرتبہ مرتے ہیں۔ پہلے یہ وبا آپ کو اس دنیا سے جانے سے قبل ہی اپنے پیاروں سے دور کر کے تنہا کر دیتی ہے، اور پھر یہ آپ کو اپنے پیاروں کو رخصت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ لوگ اس صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہے۔ اٹلی کے بہت سے شہری اس طرح ہلاک ہو رہے ہیں کہ آخری وقت میں ان کے قریب نہ تو ان کا خاندان ہوتا ہے اور نہ ہی دوست احباب۔ اکثر مریض اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے دور تنہائی میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہاسپٹلوں میں مریضوں سے ملاقات پر پابندی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں سے یہ دوسروں کو نہیں لگ سکتا، لیکن ہلاکت کے بعد یہ چند گھنٹوں تک کپڑوں میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈیز کو فوری طور پر حفاظتی مواد میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بہت سے لواحقین ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے پیاروں کا آخری دیدار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان جانے والوں کو اچھے لباس میں نہیں دفنایا جاتا، انہیں ہاسپٹل کے گاؤن کی صورت میں ایک بے رحم گمنامی نصیب ہوتی ہے۔ جو کپڑے ہمیں لواحقین فراہم کرتے ہیں وہ ہم ان کے مریض کے اوپر رکھ دیتے ہیں جیسے اس نے یہ پہن رکھے ہوں۔ لواحقین کے پاس ہم پر اعتماد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس غیر معمولی صورتحال میں گورکن ہی رشتہ داروں اور دوستوں کا متبادل بن گئے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ہم مرنے والے کے لواحقین کو تابوت کی تصویر بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہاسپٹل سے باڈیز کو لے کر یا تو دفنا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں۔ تدفین کے دوران غم زدہ لواحقین کے لیے کچھ لمحات بہت اہم ہوتے ہیں۔ اپنے پیاروں کے گالوں پر آخری مرتبہ ہاتھ پھیرنا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا اور انہیں ایک باعزت حالت میں دیکھنا، ایسا موقع نہ ملنا بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ ہمیں یونانی داستان کے کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اس دنیا سے جانے والوں کی روحوں کو دوسری دنیا میں لے جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔